بیچ میں غوث العظم تیرہ نتیز درد کے وقت میں اس وقت کے محدثین اپنے آپ کو صحیح عقیدہ کہنے والوں نے بھی مخالفت کی. آج بھی ہم ان حاسدین سے اپنے لوگ حسد کی بات کرتے, اپنے لوگ بات کرتے تو تکلیف ہوتی ہے. بندگان خدا ہم نے آپ کا بگاڑا کیا ہے؟ ہم تو آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اگر کہیں سمجھتے ہو کہ یہ بات وہ نہیں ہے جو بات ہمارے اسلاف سے چلی آ رہی, ہمارے ساتھ بیٹھو, گفتگو کرو. یا بند کمروں میں بیٹھ کر ایسی بات کیوں کرتے ہو جو بات تمہیں نہیں کرنی چاہیے؟ شاید دوسرا سنے اسے تکلیف ہوگی, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہم وہ بات نہیں کرنا چاہتے, اس لیے کہ ہم اس کو ہمارے حضور قبلہ عالم انفقلم رات ہی بیٹھے ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. اٹھتے وقت مجھے حکم ہوا, خبردار جذبات میں آ کر کوئی ایسی بات آج کل 10 سال بات کرو, خبردار مت ایسی بات کرو. ہمارے وہ لوگ جن کے عقیدے سے ہی کسی کے خلاف بات مت کرنا. جوڑ پڑے گا تو انشاءاللہ ہم سنبھال لیں گے, جوڑ پڑے گا تو ہم سنبھال لیں گے, لیکن زبان اپنے قابو میں رکھو. کبھی کسی کے خلاف جس کا عقیدہ صحیح ہے ہم اس کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں. سبحان, میں نے کیا کہا؟ جن کا عقیدہ صحیح ہے ان کے خلاف ہم بات کرنے کو تیار نہیں. ہم سب سمجھتے ہیں ہم سب ایک لشکر ہے, یہ سب ہمارے امیران لشکر, ہمارے امیر لشکر حضور قبلہ اعظم فخر اسلام. کسی آدمی کو کسی موقع پر کسی موضوع پر اختلاف ہے, ہمارے پاس آئے, بیٹھے گفتگو کر. نہیں تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں, بیٹھ کے گفتگو کریں گے, میٹھی میٹھی باتیں کریں گے, معاملہ صاف ہو جائے گا. لیکن بند کمروں میں بیٹھ کر حسد اور بغض کا اظہار کرنا یہ بات مناسب نہیں. نعرہ تکبیر و رسالت سے دلائل بھری تقریر سنو, گفتگو سنو, حضور غوث العظم پیر نے پیر دستگیر کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. نعرہ تکبیر, یہ تقریر سننے کے انداز ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, میں جب نعرہ رسالت کہوں تو دونوں ہاتھ اٹھنے چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ نہیں اٹھے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. محقق کون محبت سنو, عالم تو ہوتا ہی وہ ہے جو محقق ہوتا ہے. تحقیق نہ کرے تو عالم کیا؟ بعض کا جواب پر اختلاف ہوتا ہے, تحقیق کے نتیجے پر اختلاف ہوتا ہے کہ جو آپ نے تحقیق کیا اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں نکالا, اس پر اختلاف ہو سکتا ہے. تحقیق پر کسی کو اختلاف نہیں ہو سکتا. نعرہ حیدری لگاؤ زور سے, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. حضور کے بلا عالم حضرت مفکر اسلام فیضان مفکر اسلام وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، پیارے بھائیوں، عزیز بچوں، محترم خواتین، آج کا یہ اجتماع حضرت سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کے سالانہ
عرس کے عنوان سے منعقد ہوا ہے، میں آپ کے اس مومنانہ اقدام پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں کو زندگی میں کئی 100 مرتبہ آدمی سن چکا ہو، ان کے سننے کی کوئی آرزو باقی نہیں رہ جاتی، لیکن جس جذبہ محبت سے آپ ہر مرتبہ ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں، میں اس پر خراج تقسیم پیش کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ آپ کی مذہبی، ملی اور روحانی بیداری کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ حضرت شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، مجھے نہیں پتا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا، مگر شاہ صاحب کا اس وقت جو شہباز علم ہے وہ ذروہ علیین پر پرواز کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت تحقیق کے ساتھ مسائل کو بیان کرنے کا ویسے ہی مزاج رکھتے ہیں، لیکن اس کو چند سالوں سے لگاتار اللہ کا شکر ہے اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کے مطابق علم سے ایسے چمٹ گئے ہیں کہ ان کا ایک ایک لمحہ اس طرح سے شہد کی مکھی مصروف ہوتی ہے، اس طرح اپنے ذوق میں مصروف ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو دل سننے کو چاہتا ہے، معلومات کے نئے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں حضرت شاہ صاحب کے اس ذوق تحقیق کے لیے بارگاہ خداوندی میں آج اس مسکین انسانوں مگر دعا گو ہوں، اللہ ان کے اس ذوق آفرین اس میں مزید افزائش فرمائے۔ اب میں اس مرتبہ یہ چاہ رہا تھا کہ میں نے کوئی شیعہ کی تردید کے لیے کتابیں تیار کی ہوئی تھی، وہ لانا چاہتا تھا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، کیونکہ گزشتہ مرتبہ میں سفر پر آیا تھا تو بری میں کافی سارے لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہوئے، تو میں نے بیعت کے دوران میں یہ بات کہی کہ میں وہابی ہونے سے توبہ کرتا ہوں، میں شیعہ ہونے سے توبہ کرتا ہوں، میں مودودیہ ہونے سے توبہ کرتا ہوں، وغیرہ وغیرہ جو میرے نزدیک قابل اعتراض مذاہب ہیں۔ میں نے ان کا نام لے کے ان مریدوں سے کہا کہ اگر آپ میرے مرید ہوتے ہیں تو یہ ان باتوں کی کو کنفرم کریں۔ تو کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو سید خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، ان کا ہم بھی بیعت ہی کے لیے آئے تھے، مگر آپ کے یہ جملے سن کر ہمارا بڑا دل دکھیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ ان کا آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں شیعہ سے توبہ کرتا ہوں، شیعہ ہونے سے توبہ کرتا ہوں؟ میں نے کہا چونکہ میں حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہوں اور میرے باپ دادے کا یہ مذہب نہیں ہے جس کا تم نام لے رہے ہو، تو میں سمجھتا ہوں جو میرے آباء و اجداد کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے نا، وہ حق پر نہیں ہے۔ حضور نے دنیا سے جاتے وقت قرآن کو بطور معیار حق کے پیش کیا اور اپنی آل بیت کو پیش کیا۔ وَلَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرْدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان دونوں کے اکٹھا رہنے کی پیشین گوئی سرکار نے فرمائی ہے۔ تو میں پورے عالم اسلام کے علماء اور دانشوروں کی جو تحقیقات سمجھی ہیں اس سے میں سمجھا ہوں کہ قرآن اور آل بیت میں یار حق ہیں، یہ آل بیت کا مذہب نہیں ہے جس کا نام آپ لے رہے ہیں۔ انہوں نے پھر کچھ کافی باتیں کی، آپ شیعہ کے مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے گمراہ سمجھتا ہوں۔ وہ اور بھی زیادہ ازردہ ہوئے، تو میں نے کہا ان میں چند عقائد کافرانہ عقائد ہیں جو کفریہ عقائد ہیں، جو ضروریات دین کا جن میں انکار پایا جاتا ہے، خواہ وہ سنی میں پایا جائے تو وہ سنی نہیں ہے، خواہ وہابی میں پایا جائے، خواہ شیعہ میں پایا جائے، وہ ضروریات دین کا منکر ہے اس لیے وہ کافر ہے، اور وہ شیعہ کی کتابوں میں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر یہ قرآن مجید اصلی نہیں ہے، جو اصلی ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ ہے، اس ایک جملے میں ہزارہ کفریات ہیں۔ قرآن مجید اس کی اصلیت کا منکر کافر ہے۔ پھر یہ کوئی اور قرآن ہے، غیر قرآن کو وحی الہی کہنا، یہ از قسم کفریات ہے، اور اس کا اتنا ولیوم بتانا کہ اس کے مقابلے میں اس کا ولیوم زیادہ ہے، یہ کفریات میں اضافہ ہے۔ ان کا یہ باتیں اگر آپ ثابت کر دیں تو ہم توبہ کر لیں گے۔ تو میں نے چاہا تھا کہ ان کے بارے میں کتابوں کے جو نشانات تھے وہ پیش کروں، لیکن جب چلنے لگے تو اس وقت انہوں نے راجہ صاحب کو اشتہار بھیجا، اس میں عرس غوث اعظم لکھا ہوا تھا۔ وہ پھر میں نے کتابیں رکھ دی، میں نے کہا بری جب چلیں گے تو وہیں چل کے پیش کریں گے۔ میں نے خیال کیا تھا کہ چلو ان ساری جگہوں میں ان کے بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہونے سے توبہ کرتا ہوں۔ جی اگلے اتوار کو ہے غالباً۔ تو بہرحال میں وہ کتابیں چھوڑ کے آ گیا، تو آج عرس غوث اعظم کی تقریب سعید میں میری حاضری ہے۔ تو جب میں نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تو صدر